اچھا جی، ایک طرف تو آپ کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جناب علی عمران کے اوپر سختیاں ہو رہی ہیں اور ملٹری کورٹس کے کو اجازت مل گئی ہے فیصلے کی، تو اور عمران خان کے اوپر آج 302 کا کیس بھی ہو گیا ہے، بہت بڑی خبر ہے 302 کا کیس۔ تو ساتھ ساتھ یہ جو عمران ریاض خان ہے وی لاگر، اس نے جو وی لاگ کیا ہے نا، اس کے اوپر میں تو حیران ہو رہا ہوں، اور اتنا دھڑلے سے اس نے کی ہے کہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں، اس نے کہا جی میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ 15 دسمبر کب ہے بھلا؟ آپ دیکھ لیں، آج 13 تو ہو گئی ہے کہ 15 دسمبر کو عمران خان جیل سے باہر ہوگا، اور کہہ رہے میں یہ یقین سے کہہ رہا ہوں، وہ چاہے زمان پارک ہو یا بنی گالہ ہو، وہ جیل سے باہر ہوگا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان نے یہ ڈیل کی ہے کہ میں آئندہ جناب کوئی جلسہ جلوس نہیں کروں گا اور 5 سال تک خاموش رہوں گا، اس حکومت کو چلنے دوں گا۔ تو اس پر حکومت بھی راضی ہے اور یہ ہمارے جناب فوجی ادارے جو ہیں اسٹیبلشمنٹ وغیرہ یہ بھی راضی ہے، اس کے اوپر یہ سودا ہوا ہے۔ یہ سر جی دل کو بات نہیں لگتی، یہ لگتی ہی نہیں ہے دل کو بات، لیکن وہ اتنے دھڑلے سے کہہ رہے ہیں، یہ سارے ان کے یوٹیوبر عمران خان کے، کہ 15 سے پہلے جی وہ جیل سے باہر ہوگا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے سر، اسی وکیل ہاں سپریم کورٹ دے اور ایڈے سینئر وکیل ہاں، تے اے اسی تانوں دس رہے ہیں کہ اے انہاں دی طفل تسلیاں نے جدوں تے عمران پھڑیا گیا نا، بلکہ پھڑن تو پہلے کہتے سن عمران ساڑی ریڈ لائن ہے، تسی پھڑ کے دیکھو، انہوں نے پھڑ لیا، پھر کچھ نہیں ہویا، پھر انہوں نے کہا جی عمران خان ساڑی ریڈ لائن تے ہے، او دی جڑی بشرا بی بی ہے نا، وہ تو بہت ہی ریڈ لائن ہے، ڈبل ریڈ لائن ہے، انہوں نے بشرا بی بی کو بھی پکڑ لیا۔ پھر انہوں نے کہا جی کوئی عمران کو سزا کوئی دے سکتا ہے؟ آپ دیں، پورا ملک جلا کے رکھ دیں گے۔ عمران کو سزا بھی ہو گئی، بشرا بی بی کو بھی سزا ہو گئی۔ تو وہ وہی عیب کے مار کے دیکھ والا لطیفہ ہے کہ اے ریڈ لائن ہے، سزا ہو گئی ہے، عمران گرفتار ہو گیا ہے۔ عمران دی گرفتاری تو پہلے ذرا سوچو نا انہوں نے کی ماحول بنایا ہوا سی کہ عمران نو جڑا ہاتھ بھی لائے گا نا، وہ ہاتھ اسی وڈ دیں گے۔ تو ہوں تمہیں پتہ لگ گیا سارا کچھ۔ منتیں ترلے سر جی کر رہا ہے عمران خان کو، کوئی باہر لیتا نہیں ہے، اور یہ بدقسمت انسان ہے، اس کو تو اپنے بچے بھی ملنے نہیں آئے، ایک دفعہ ملنے نہیں آئے۔ ذہن بنا لو تسی سر جی، ایک دفعہ بچے 1.5 سال میں عمران خان کو جیل ملنے نہیں آئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہتا ہے میں اس کو نہ یو کے لیتا ہے، نہ برطانیہ لیتا ہے، نہ مڈل ایسٹ لیتا ہے، بیکار آدمی ہے، خدا کی قسم پتہ نہیں اس کے اوپر تبصرے ہم کیوں کرتے ہیں، بالکل بیکار آدمی ہے، اس کی کوئی سے نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اس کی زبان نہیں ہے، کوئی کریکٹر نہیں ہے، کوئی اس کی کوئی چیز، نہ کوئی اس کا مذہب ہے، نہ دین ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن ہم سارے لوگ اس کے اوپر بحث کرنے پہ مجبور ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو جو یہ جو اسرائیلی ایجنٹ اور امریکی فرمیں اس نے ہائر کی ہوئی ہیں نا، وہ اس کو زندہ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے یہ جو چبل بندہ پھر نہیں ملنا۔ اور یہ ڈاکٹر اسرار نے تب کہہ دیا تھا، دیکھیں آج سے 25 سال پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جناب اے ساڑھے تھے اے بندہ آ رہے ہیں، انہوں نے وہ لانچ کر رہے ہیں، حکیم سعید نے کہہ دیا تھا، ڈاکٹر اسرار نے کہہ دیا تھا۔ یہ کوئی معمولی باتیں ہیں؟ معمولی باتیں ہیں؟ تو اب یہ فتنہ جناب دوبارہ سر اٹھا رہا ہے۔ اس کو سر جی پکی بات تو یہ ہے کہ نہ عمران کو کوئی سیاسی پارٹی بنانی چاہیے، نہ یہ سیاستدان ہے، نہ یہ پولیٹیکل بندہ ہے، یہ اکھڑ مزاج ایک انوکھی چیز ہے، جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بنایا کہ اس کو تو ایک عجائب گھر میں رکھ دیں، اس کے اوپر ٹکٹ لگا دیں کہ عمران خان نو آؤ جی دیکھو ایک کہو جی نسل ایک آئیے جڑا وزیر اعظم بھی بن گیا۔ یہ والی باتیں ہیں، باقی سر جی کوئی حال نہیں اس کا بالکل، اور نہ کوئی ایسی بات ہے، یہ افواہیں ہیں ساری
کہ وہ جی عمران خان چھوٹ رہا ہے. یہ جب سے یہ آئے ہیں نا، میں وہ ریڈ لائن والی بات بتا رہا تھا، کارکنوں کو حوصلہ دینا ہوتا ہے نا. تسی لگے رہو ساڈے نال ہی جمے رہو، بس عمران آیا ہنے آیا، کالے دی حکومت آ جانی ہے، یہ ہو جانا ہے، فیض حمید آ جائے گا. یہ فیض حمید ہی سب سے بڑا اس کا وعدہ معاف گواہ بنے گا. ٹھیک ہے. اب تو یہ کہہ رہے ہیں نا، الوی ان کا صدر بھی کہہ رہا تھا جی فیض حمید گرفتار ہو گئے، سانو کی ہے اپنے آپ ہی ہوئے، اینو پھڑو، یہ دیکھ مقدمہ چلاؤ، یہ سارا کریں. یہ ایسے 2-3 بیان اور آ گئے نا تو اس نے کہنا ہے کہ ٹھیک ہے پھر انج تا انج ہی صحیح، اے لو پھر میں بھی تواڈے سارے راز دسنا. وہ بتا دے گا سارا سر جی، وہ بتا دے گا. یہ دن بدن پھنستا جائے گا. یہ دلدل میں پھنس گیا ہے، جتنی کوشش کرے گا نا پھر دلدل کے نیچے ہی یہ جائے گا. یہ زندہ باہر نہیں آنے لگا سر جی، مجھے تو یہ لگتا ہے. میں نے تو کہہ دیا 2025 جو ہے نا وہ عمران کے لیے خطرناک ہے. یہ زندہ باہر آ ہی نہیں سکتا، نہیں آ سکتا. کیوں؟ ابھی تک اس کے اوپر روز نئے کیس بن رہے ہیں، آئینی عدالتیں سامنے آ گئی ہیں. یہ گٹھ جوڑ کر کے تو باہر آ سکتا تھا، جو سید منصور علی شاہ کے ساتھ انہوں نے گٹھ جوڑ کیا تھا. باقی یہ نہیں آ سکتا سر جی. یہ اب جو فوج، ہم فوج کے ساتھ ہیں سارے. آج اسٹیبلشمنٹ نے کہہ نہیں دیا کہ یہ فوج پہ جو حملہ ہوا ہے تو یہ عوام کے اوپر حملہ ہوا ہے، یہ پاکستان کے اوپر حملہ ہوا ہے، یہ ریاست کے اوپر حملہ ہوا ہے. یہ فوج کہتی ہے میرے اوپر حملہ نہیں ہوا، یہ آپ عوام کے اوپر حملہ ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. کاش اس وقت ہی اس کا آئینی ہاتھوں سے کا استعمال کرتے نا، انہوں نے پھر آج زندہ نہیں ہونا تھا کسی نے بھی. ان کو زندہ ابھی سر جی دیکھیں ٹی وی نہیں کیا ہوا ہے، ہر ٹی وی چینل پہ ایک پی ٹی آئی کا نمائندہ بیٹھا ہے اور وہ صفائیاں دے رہا ہے کہ عمران کا مطلب ایسی 9 مئی اسی نہیں کیتا، 26 نومبر بھی اسی نہیں کیتا، گولیاں انہوں نے پولیس فوج نے چلائیاں نے، یہ ایسے وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے. تو باقی انشاءاللہ آپ کو صبح بتائیں گے کہ کیا حالات ہیں کیا نہیں. اوورسیز والے دوست جو ہے وہ فون کر کے رابطہ قائم کریں، ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم گپ شپ بھی لگائیں گے اور ان کو قانونی مشورے بھی دیں گے. ٹھیک ہے. اوورسیز والوں کا پورے پاکستان میں ہماری MLC منصف لا کمپنی جو ہے وہ کام کر رہی ہے. آپ کا کیس کسی بھی کراچی میں، سندھ میں، KPK میں، بلوچستان میں، پنجاب میں کہیں بھی ہوگا، ہماری یہ کمپنی یہ کام کرتی ہے. تو اس کے لیے قانونی مشورہ جو ہے وہ مفت ہے. ٹھیک ہے. تو باقی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ مزید رابطے میں رہیں گے. اب یہ مزید ہم میرا خیال ہے ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ ریسٹ کریں، اور 13 تاریخ ہو گئی ہے تو 15 نو عمران نے باہر آنا ہے، دیکھنے کی تماشا ہوتا ہے. ٹھیک ہے.